السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے۔ بہت بڑی خبر ہے اور یہ کل الیکشن کمیشن کا 15 تاریخ کو منگل کے روز اجلاس ہوا اور یہ اجلاس کافی دیر تک شام گئے تک چلتا رہا اور اس کا جو بیان جاری کیا گیا ہے جان بوجھ کے ڈیلے کیا گیا۔ رات کو 9:19 پہ جو ہے وہ ای میل کی گئی لوگوں کو خاموشی کے ساتھ، تاکہ جو 9 بجے کا بلیٹن ہے رات وہ بھی گزر جائے، اس کے بعد کیا۔ اور نارملی 9-10 بجے کے بعد جرنلسٹ آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو یہ خبر جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ اتنی ہائی لائٹ بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ بہت بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے 10 جون کو جو الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ترمیمی قانون 2020 کا جاری کیا تھا، اس قانون کو انہوں نے خلاف آئین قرار دیا ہے۔ اور جو اس میں ترامیم کی گئی ہیں اصلاحات کے نام پہ، ان کو نہ صرف آئین پاکستان کے منافی قرار دیا ہے، بلکہ جو ای ووٹنگ کی مشین کا استعمال ہے اس کو بھی ناقابل عمل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ترامیم ہیں یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بھی منافی ہیں۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ پارلیمنٹ جیسے ادارے سے حکومت پاکستان اپنی خواہشات کے مطابق خلاف آئین قوانین پاس کر رہی ہے، اور اپنی صرف ذہنی تسکین کے حوالے سے۔ اب اس طرح کی قانون سازی جو ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہوگی جو آئین سے منافی ہے؟ پاکستان میں مدر آف دا لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، تو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے منافی جو ہے آپ کیسے قانون سازی کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنا موقف جو ہے وہ لا اینڈ جسٹس کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو بھیجا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس لا اینڈ جسٹس جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے اس کو خاطر میں ہی نہیں لایا، نہ اس پہ ڈسکشن ہوا اور اس کو مسترد کر دیا ایک لحاظ سے، اور جو اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ ترامیم تھی وہ بل موو کر دیا۔ اپوزیشن چونکہ نہیں تھی موجود تو ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے جو ہے یک طرفہ طور پہ قانون سازی کر لی۔ الیکشن کمیشن کی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کی سربراہی میں ممبران تمام موجود تھے، الیکشن کمیشن کے جو لیگل برانچ کے لوگ ہیں وہ تھے، سینئر افسران موجود تھے۔ ان سب نے بڑے غور و خوض کے بعد جو ہے جو یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ آئین پاکستان جو ہے الیکشن کمیشن کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ الیکشن ووٹر لسٹیں ہیں اس کی تیاری کرے، اس پہ نظر ثانی کرے، لیکن حکومت پاکستان نے یہ اختیار الیکشن کمیشن سے واپس لے لیا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن حکومت نے نادرا کو بیچ میں ڈال دیا کہ جی آپ فہرستیں بنائیں۔ آئین کی شق 219 بڑا واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کی جو تیاری ہے، فہرستوں کی جو تیاری ہے، ووٹر لسٹوں کی تیاری ہے، اس پہ نظر ثانی کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ 222 جو شق ہے آئین کی، وہ اس بات کو انشور کرتی ہے کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن سے کوئی بھی واپس نہیں لے سکتا، یہ آئین کہتا ہے۔ لیکن یہ ڈبو ٹائپ جو ہے گورنمنٹ نے نہ کبھی سوچتے ہیں، نہ آئین پڑھتے ہیں، نہ جو ہے وہ عجیب قسم کی جو ہے وہ انہوں نے ترمیم کر کے اس کو اڑا دیا، الیکشن کمیشن کا اختیار ہی ختم کر دیا۔ اب اس طرح کیا تماشا ہو رہا ہے کہ بابر اعوان صاحب بیٹھے ہیں، علی محمد خان لا منسٹر ہیں، وہ علی محمد خان صاحب بیٹھے ہیں پارلیمانی معاملات کے منسٹر ہیں، خود وکیل ہیں، اور فروغ نسیم جیسا آدمی قابل وکیل ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ اور بھی ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو یہ لمبا چوڑا بیان جاری کیا ہے اس میں یہ بھی نقطہ اٹھایا ہے کہ پہلے جو آئین کے تحت یا جو 2017 کا الیکشن کمیشن کا ایکٹ تھا اس کے مطابق جو حلقہ بندیاں ہیں وہ آبادی کی بنیاد پہ ہوں گی، آئین کہتا ہے،
اور اس میں انہوں نے ترمیم کر کے کہا ہے کہ اب وہ نمبر آف ووٹرز کی بنیاد پہ ہوگی، یعنی جو بھی حلقے بنیں گے وہ نمبر آف ووٹرز کی بنیاد پہ بنیں گے. تو یہ بھی ایک نیا کٹا کھل جائے گا کہ بہت سارے جگہوں پہ آبادی زیادہ ہوتی ہے، ووٹر کم ہوتے ہیں، کہیں ووٹر زیادہ ہوتے ہیں، آبادی کم ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک نیا جو ہے وہ ایک سلسلہ نکلے گا، اور جو ایک آئین کے اندر ایک اسکیم ہے اس حساب سے جو ہے وہ بگڑے گی، اور بہت سارے چھوٹے صوبے جو ہے وہ مارے جائیں گے. بلوچستان کی تو پھر نشستیں اور کم ہو جائیں گی، اور اسی طرح سندھ کی بھی کم ہو سکتی ہیں، کے پی کے بھی کم ہو سکتی ہیں. تو اس کا صرف فائدہ پنجاب کو ہوگا، اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اب جو ہے وہ جو قبائلی علاقہ جات کے پی کے ساتھ مل گئے ہیں تو اس وجہ سے کے پی اور پنجاب کو فائدہ ہوگا، لیکن سندھ اور بلوچستان مارے جائیں گے اگر اس فارمولے پہ چلے. لیکن وہ تو چلیں اپنی جگہ، اگر ٹھیک ہے آپ آئین میں ترمیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے یہ چیزیں کی گئی ہیں اس کو الیکشن کمیشن نے غیر آئینی قرار دیا ہے. اور اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل 51 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہوں گی پاکستان میں، الیکشن کمیشن جو کرے گا وہ ہوں گی آبادی کی بیسس پہ. لیکن گورنمنٹ نے اس کو چینج کر کے کر دیا ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ جو ہے نمبر آف ووٹر کی بنیاد پہ ہوں گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعتراض بھی اٹھایا ہے کہ انہوں نے جو 2017 کا الیکشن کمیشن جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو سینٹ کا الیکشن ہے خفیہ طریقے سے کرانے کے حوالے سے اس شک میں بھی ترمیم کر دی ہے. حالانکہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، یہ معاملہ انہوں نے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا. سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں کی جاتی تب تک آپ خفیہ ووٹنگ کو ختم نہیں کر سکتے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سینٹ کی جو ہے وہ خفیہ ووٹنگ ہوئی، لیکن انہوں نے پھر وہی اپنا جو ہے پتہ نہیں کیا ان کو سوچ رہی ہے، کون اس طرح کے مشورے دے رہا ہے کہ بجائے آئین میں ترمیم کی کوشش کریں، انہوں نے پھر جو ہے 2017 کے الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 122 ہے اس میں امینڈ کر کے اور سینٹ کا الیکشن جو ہے اوپن کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ قانون بنا لیا ہے. تو یہ بھی الیکشن کمیشن کے مطابق آئین کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے چل رہی ہے بات کہ جو گورنمنٹ نے یہ لا میں بھی انٹروڈیوس کرایا ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے ذریعے الیکشن کرائے جائیں. اب پتہ نہیں کہاں سے کس کو کمیشن کا آسرا ہے، اتنی لاکھوں کی تعداد میں مشینیں خریدی جائیں گی اور پھر وہ مشین کو مینیپولیٹ کرنا جو ہے وہ ایزی بھی ہوتا ہے. تو کہیں انٹرنیٹ نہیں ہے، یہ ایسا ملک ہے جس میں بجلی نہیں ہوتی تو آپ کی مشین چلے گی کس طرح؟ یعنی اس کے لیے آپ بیٹری کا بیک اپ سپورٹ کریں گے. 10 گھنٹے پولنگ چلتی ہے، 10 گھنٹے پھر کاؤنٹنگ ہوتی ہے، تو یہ 14 گھنٹے جہاں آپ کے ملک میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جو ہے چلیں؟ یہ تو مینیپولیشن کی جو ہے وہ ایک ٹول لگتا ہے، جس طرح اپوزیشن جو ہے خدشات بھی ظاہر کر رہی ہیں. تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے ڈیلیبریشنز کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ حکومت کو دے دیا تھا. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا 7 جون کی بریفنگ میں کہ جی وہ مشین جو تیار کر رہے ہیں اس کا ڈیمو الیکشن کمیشن کو دیں گے وہ اگلے مہینے. تو جب تک وہ آئے، مین وائل انہوں نے کیا کیا کہ جو نادرا نے انٹرنیٹ کی ووٹنگ کے ذریعے جو آئی ووٹنگ جس کو کہہ رہے ہیں وہ جو سمندر پار پاکستانیوں کو حق دیا ہے ووٹ دینے کا، تو جو اس کے لیے سسٹم بنایا ہے نادرا نے، تو اس کو آئی ٹی منسٹری گورنمنٹ کی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت ہے انہوں نے تھرڈ پارٹی سے جو ہے آڈٹ کروایا. اب تھرڈ پارٹی کی جو آڈٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کو سبمٹ کر دی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فلاز ہیں، اس میں خامیاں نشاندہی کی گئی ہے کہ ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے بھی یہ اپنی ریکمنڈیشن دی ہے کہ آئی ووٹنگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس میں جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، اس میں جو شفافیت کا جو عنصر ہے اس حوالے سے یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ جو الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا اہم بیان جاری کیا ہے، رات گئے
اور جان بوجھ کے روکے رکھا اور پھر اس میں اتنی بڑی باتیں کی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دھچکا ہے حکومت کے لیے کہ جس طریقے سے انہوں نے ان پہ ایک آئینی ادارے نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آبزرویشن ہے، جو بیان ہے، جو موقف ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے خلاف آئین، خلاف سپریم کورٹ کی رولنگ قانون سازی کر رہی ہے. اس کے بارے میں ہم اور کیا کہیں کہ ان کی نالائکی اور کیا اس سے بڑھ کے ہو سکتی ہے کہ خلاف آئین بیٹھ کے قانون سازی کر رہے ہیں. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی پروگرام تک اجازت دیں. اللہ حافظ.